اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہنا اور اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ کر امکانات کی ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا، ایک نئی دنیا آباد کر کے راہ انقلاب میں قدم رکھنا ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن عظیم مقاصد کے حصول کے لیے، بڑے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے فکری رشتوں کو خونی رشتوں پر ترجیح دینی پڑتی ہے۔ ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے پتھروں کی بارش سے گزرنا پڑتا ہے۔ سامعین و ناظرین، 20 رمضان المبارک 8 ہجری 10 جنوری 630 عیسوی، تاریخ اسلام کو ایک ایسی فتح حاصل ہوئی جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا دل قیامت تک مسرتوں سے آفتاب رہے گا۔ اس فتح کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: فتح اعظم، فتح عظیم، فتح مبین، فتح مکہ۔ ان تمامی ناموں سے اس فتح کو یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، فتح مکہ عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہے، اور یہ ایک ایسا غزوہ ہے کہ اس میں جانی نقصان چاہے مسلمان ہوں یا کفار دونوں طرف سے کم ہوا۔ اسلام کو اس میں بڑی فتح حاصل ہوئی، عظیم غلبہ حاصل ہوا، اور کئی جلیل القدر جو شخصیات تھیں کفار کی، بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہ اس فتح میں اسلام لے کر آئیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو فتح مکہ رونما ہوا، یہ جو جنگ لگی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ تو سامعین و ناظرین، 6 ذوالقعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عمرے کی ادائیگی کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے تیاریاں شروع کیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو ابھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے، اور حدیبیہ یہ حرم کے کنارے مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو خبر پہنچ گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ ابھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی اس نے اپنے قدموں کو رکھ دیا، آگے وہ نہیں چلی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اس اونٹنی کو چلاتے، اس کو زجر و توبیخ کرتے، لیکن وہ اونٹنی نہیں چلتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے چلنا نہیں چھوڑا، البتہ اسے اسی نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اگر آج میرے سے کچھ لوگ یہ درخواست میرے پاس لے کر آئیں
اور اس درخواست میں بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں ضرور ان کی درخواست کو قبول کروں گا۔ بدیل بن ورقہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب کفار قریش کو یہ خبر پہنچی، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں حضور سے جنگ کی۔ کعب اور عامر یہ اپنے قبیلوں سمیت، اپنے گھر والوں کے سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت حضور سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے مالوں کو ختم کر دیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کو ان کی جانیں ختم کر دیں گے، لیکن ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بدیل بن ورقہ اور اس کے کچھ ساتھی حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ وہاں معاملات یہ چل رہے ہیں اور ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قاصدین آنے جانے لگے، کفار قریش کے لوگ بھی حضور کے پاس آتے اور حضور کے جو قاصد تھے وہ کفار قریش کے پاس جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سہل بن عمر دونوں کا پھر کفار قریش کا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معاہدے پر اتفاق ہوا۔ سہل بن عمر یہ کفار قریش کی طرف سے تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قیادت فرما رہے تھے۔ تو ایک معاہدہ طے پایا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ سامعین و ناظرین، وہ معاہدہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابن خلدون نے جو معاہدہ اپنی تاریخ میں لکھا بعینی وہ الفاظ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی گئی، ایک شق کو توڑا گیا تو فتح مکہ رونما ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار قریش سے، کفار مکہ سے جنگ کی۔ صلح نامہ یہ ہے، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام، محمد بن عبداللہ اور سہل بن عمر نے صلح کی۔ دونوں نے 10 سال تک ہتھیار رکھ دینے کا عہد کیا۔ یہ لوگ امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے سے تعرض نہیں کریں گے، اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہو نہ خیانت ہو۔ یہ معاہدہ ہمارے درمیان ایک بند صندوق کا حکم رکھتا ہے، ہمارے درمیان مثل صندوق کے ہے۔ جو چاہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں، ان کے عہد میں داخل ہو جائے تو اسے اجازت ہے، اور جو مکے میں رہ کر ہمارے نگرانی میں رہنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اور اگر کفار قریش میں سے، کفار مکہ میں سے کوئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ وہ اس بندے کو واپس ہمارے حوالے کریں گے۔ اور اگر حضور کے اصحاب ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم پکڑ لیتے ہیں، تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ اس سال حضور سید عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو لے کر چلے جائیں، اور اگلے سال چند ہتھیار کے، اور وہ بھی ہتھیار جو ایک مسافر رکھتا ہے اپنے پاس، ان ہتھیار کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوں، مکے میں داخل ہوں اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ صلح تھی جو کفار مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ہوئی۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ سے مسلمان واپس لوٹے اور انہوں نے اپنی وہ مکہ کے، چونکہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرا تھا انہوں نے، تو وہ اس کو اپنے لیے شکست سمجھ رہے تھے، اور بعض لوگوں نے اس کا اظہار خیال بھی کر دیا تھا برملا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اطمینان قلب کے لیے قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کا اعلان فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو جو لوگ صلح حدیبیہ کو اپنے لیے شکست سمجھ رہے تھے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ اس کو تم شکست نہیں سمجھو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم فتح سے، بڑی فتح سے ہمیں ہمکنار کرے گا۔ تو سارے اصحابوں نے ان کے دل مطمئن ہو گئے اور سب کے سب مکے کی طرف مدینہ کی طرف لوٹے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 20 ماہ بعد یہ مدت بنتی ہے 1 سال 8 ماہ، یعنی 6 ہجری کو یہ واقعہ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، تو 1 سال 8 ماہ بعد
کفار مکہ مشرکین مکہ نے ایک شک کی خلاف ورزی کی، وہ یوں کہ خزائی قبیلے کے 20 افراد کو نوفل بن معاویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر خزائی قبیلے کے 20 افراد کو قتل کر دیا۔ اس پر اگرچہ ان کو شرمندگی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب شاید ہم سے حضور جنگ کرنے آئیں گے۔ یہ واقعہ عمر بن سالم خزائی اپنے 40 سواروں کے ہمراہ حضور کے پاس آتے ہیں اور اس واقعے کی خبر دیتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا تیبند باندھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چادر کو کستے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ میری مدد کی جاتی ہے، اگر میں اسی چیز کے ساتھ خزائی قبیلے کی مدد نہ کروں تو پھر میری بھی مدد نہیں کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا جنگ کے لیے چلنے کا۔ واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو ابو سفیان بن حرب ابھی یہ اسلام نہیں لائے، اسلام کے بدترین دشمن ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہیں دور جاہلیت میں، ابھی اسلام نہیں لائے تو حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور سے تجدید عہد کی درخواست کرتے ہیں۔ حضور ان کو منع فرما دیتے ہیں۔ ابو سفیان یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے حضور سے اجازت لے لی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ان کا کلام سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ وہ جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے اس حوالے سے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ابو سفیان اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں اور حضور کے بستر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ آپ اگرچہ میرے والد ہیں لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس بستر سے ہٹ جائیں، اتر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بستر پاک ہے، پاک لوگوں کا ہے، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں، اس لیے اس بستر کو چھوڑ دیں۔ جب یہ کلام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سنا تو آپ رنجیدہ ہوئے اور آپ واپسی پلٹے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری بعد نماز عصر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اور سامعین و ناظرین، جب آپ نکلے تو مقام جوفہ میں کئی لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ بن امیہ، یہ وہ دونوں لوگ ہیں جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت نالات ہیں، بالخصوص ابو سفیان بن حرب سے، ابو سفیان بن حارث سے، کیونکہ ابو سفیان بن حارث نے حضور کی سخت قسم کی ہجو کی تھی، ان پر مذمتی اور بدترین اشعار کہتا تھا وہ آپ کی مخالفت میں، اس لیے حضور ان سے سخت نالات ہے اور ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے ملنے کی درخواست کی، حضور نہیں ملے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی سفارش کی اور شدید قسم کی سفارش کی، لیکن حضور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سفارش کو قبول نہیں کیا۔ ابھی یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ ابو سفیان بن حارث نے کہا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، کہ اگر حضور نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ریگستان میں چلا جاؤں گا، صحرا میں چلا جاؤں گا اور وہاں بھوک پیاس کے عالم میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا اور میرے بچے بھی ایسے ہی فنا ہو جائیں گے۔ جب یہ کلام، یہ الفاظ دردناک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو حضور کو رحم آیا اور آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ لوگ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، کفار مکہ کی ایک بہت بڑی شخصیت اور اسلام کے بدترین دشمن جناب ابو سفیان، ان کے اسلام لانے کے حوالے سے ابن خلدون نے لکھا کہ ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدھیل، یہ لوگ مخبری کر رہے تھے، جو لشکر آیا ہوا تھا اسلامی، ان کو دیکھ رہے تھے کہ کون کون لوگ کہاں پر ہیں، ان کی مخبری کر رہے تھے۔ پھر
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لیا اور حضرت عمر نے ان تینوں کو دبوچ لیا۔ عمر کی طاقت کا اندازہ دیکھیں آپ۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی گردن کو اڑانا چاہا، قتل کرنا چاہا، لیکن عبداللہ ابن عباس نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم ان کا فیصلہ حضور سے کرواتے ہیں، حضور جو ان کے بارے میں حکم فرمائیں گے وہ سب کو قبول ہوگا۔ چنانچہ حضور کے بعد ابو سفیان کو لایا گیا تو ابو سفیان رات کے وقت لائے گئے۔ جب ابو سفیان کو لایا گیا تو حضور نے کہا کہ ہم آپ کو رات بھر کی مہلت دیتے ہیں، آپ سوچ لیں، آپ کے پاس پوری رات کا وقت ہے۔ جب رات گزری، صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ابو سفیان سے حضور نے فرمایا کیا سوچا آپ نے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے آپ بڑے کریم اور رحیم ہیں، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ابھی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کہنے کا وقت نہیں آیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں پس و پیش ہے، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ تو جب یہ جملے ابو سفیان نے کہے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تجھ پر تف ہے، تجھے رات بھر وقت ملا، تو نے اس وقت میں نہیں سوچا اور اب بھی تو وقت مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھ عمر آ رہے ہیں، عمر یہاں آ گئے تو تیری گردن کو بدن سے جدا کر دیں گے، اپنی گردن کو اڑوانے سے پہلے تو اسلام کو قبول کر، اسلام لے آ۔ تو جب یہ جملے کہے سنے عبداللہ ابن عباس کے ابو سفیان نے تو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور آپ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتے دیکھا تو آپ نے فوراً کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ تو سامعین و ناظرین ایک شعر جناب یہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رعب، دیکھیں آپ کہ ان سے کفار مکہ، کفار قریش کی کتنی بڑی شخصیت ڈر رہی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی، چل جائے گی تلوار بلاؤں کیا عمر کو، چل جائے گی تلوار بلاؤں کیا عمر کو۔ تو سامعین و ناظرین جب حضور، واقعے کو مختصر کرتا ہوں، جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ حضور کے جلال کا عالم یہ تھا کہ آپ سے کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، آپ کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص تھا جو ہمہ وقت اپنی تلواروں کو صاف کرتا رہتا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تیز کرتا رہتا تھا، حماس بن قیس۔ جب حضور کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا اس نے تو اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے دروازے جتنے بھی ہیں بند کر دو۔ تو اس کی بیوی نے کہا تو کتنا بزدل آدمی ہے، تو ہمیشہ اپنی تلوار کو تیز کرتا رہا، اور اس لیے تو تیز کرتا رہا تاکہ میں مسلمانوں کو قتل کروں، اور آج لڑائی کا دن ہے، جنگ کا دن ہے، تو گھر میں آ گیا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تم حضور کے لشکر کا جلال دیکھ لو، حضور کے لوگوں کی طاقت دیکھ لو، ان کا جذبہ ایمانی دیکھ لو، تو تم میرے سے یہ والی احمقانہ بات نہیں کرتی۔ کہا کہ باتوں کو چھوڑ اور سب سے پہلے دروازے بند کر۔ سامعین و ناظرین کتابوں میں آیا، مورخین نے لکھا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود رہے وہ شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ حضرات محترم، اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان، کفار قریش کی بہت بڑی شخصیت تھے، مشرکین مکہ کی ایک بڑا معتبر نام تھا، ان کے لیے حضور نے اعزاز یہ رکھ کرا، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ ان کو بلند جگہ پر، بلند مقام پر کھڑا کر دیں تاکہ یہ اسلامی لشکروں کو دیکھیں اور آپ انہیں بتائیں کہ یہ فلاں فلاں لشکر ہے۔ چنانچہ آپ کو بلند مقام پر کھڑا کر دیا گیا اور عبداللہ ابن عباس بتاتے رہے کہ یہ فلاں لشکر ہے، یہ خزائیوں کا لشکر ہے وغیرہ۔ ایک لشکر کا گزر ہوا اور وہ لشکر نرالی شان، عجیب شان اس لشکر کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس لشکر کے بارے میں تو ذرا مجھے بتاؤ، عجیب شان ہے، نرالی شان کے ساتھ یہ لشکر چل رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ حضور کے انصار کا لشکر ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس دن لشکر کا جو فتح کا جو جھنڈا تھا وہ لشکر انصار کے پاس تھا، اور اس کی قیادت اور وہ جھنڈا
جناب سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ آپ وہ جھنڈا اپنے پاس لیے ہوئے تھے، اور آپ نے جب ابو سفیان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے کہا آج گھمسان کا دن ہے، الیوم تستحل القعبہ، آج تو کعبے کو بھی حلال کر دیا جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، جب یہ الفاظ ابو سفیان نے سنے تو حضور سے شکایت کی عبداللہ ابن عباس نے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے قیس بن عبادہ کو دے دیا۔ سامعین و ناظرین، حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے چند اعلانات فرمائے، اور وہ اعلانات بہت ہی شاندار، آج کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا جو ہتھیار رکھ دے گا اس کو امان، اس سے جنگ نہیں کی جائے گی، اس سے لڑا نہیں جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کے لیے بھی کوئی اعزاز عطا کیجیے، انہیں دیں۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ کلمات کر سنے، چیختا ہوا مکے کی گلیوں میں وہ کہتے ہوئے، اب اسلام لے آئے، وہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں، حضور نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی بیوی جناب ہندہ، وہ بھی ابھی اسلام نہیں لائیں تھیں، اور حضور کے چچا حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قاتلین میں شمار ہوتی ہیں، اور آپ کے قتل کا حکم بھی جناب وحشی کو انہوں نے ہی دیا تھا، اور آپ کے جناب حمزہ کا کلیجہ بھی انہوں نے ہی چبایا تھا۔ باہر کیف تو جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا تو اتنا بڑا آدمی بزدلوں والی باتیں کر رہا ہے، قبیلے والے دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا تھا، جب یہ ہمارے قبیلے کا سردار، قبیلے کا بڑا ایسی باتیں کرے گا تو ہم لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آج حضور جس شان کے ساتھ آئے ہیں، جس طاقت کے ساتھ آئے ہیں، جذبہ ایمانی ان لوگوں کے اندر ہے، آج ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگ میرے گھر میں محفوظ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کیا تمہارا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اس میں کون داخل ہوگا، اتنے لوگ تو نہیں آ سکیں گے۔ تو ابو سفیان نے چند اعلانات سنائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار رکھ دے گا اسے بھی امان ہے، لہذا تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، تم سے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تو تھا عام معافی نامے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا یہ بھی بڑی بات یاد رکھنے کی ہے، فتح مکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب آپ کے دشمن موجود ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دیں، آپ کے گھر والوں کو تکلیفیں دیں، آپ کے راستوں پر کانٹے بچھانا، آپ کو معاذ اللہ پتھروں کی بارش آپ پر کرنا، پتھر برسانا، کنکریاں مارنا، آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھنا، الغرض آپ کے قتل کا منصوبہ بنانا، کیا کیا نہیں کیا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، لیکن قربان جائیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر۔ سامعین و ناظرین، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے حضور کے کلمات اگر کوئی مجھے دکھا دے تو میں جو کہیں گے وہ جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تمام دشمنان موجود ہیں حضور کے، آپ کی آل کے، آپ کے اصحاب کے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہاتھوں میں تلواریں تھامے کھڑے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو اور ہم ان بدبختوں، لعینوں، گستاخوں کے سروں کو بدن سے جدا کر دیں، ہم ان کی گردن اڑا دیں اور ہم انہیں واصل جہنم کر دیں۔ لیکن قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر، آمنہ کے لال پر، نبیوں کے سرتاج پر، سردار پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے،
اے دشمنوں سنو، آج تم سے کوئی بدلہ ہی نہیں، آج تم سے کوئی مطالبہ نہیں، آج تم پر کوئی سختی نہیں۔ آج کا دن الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ جاؤ، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حضرات محترم، یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو قید کر لیا جائے، اپنے بالخصوص دشمن کو، تو اس پر عظیم بدترین تشدد کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور فتح مکہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم فتح ہے کہ اس میں نقصان بہت کم ہوا۔ مسلمانوں کے 12 سے 13 2 سے 3 لوگ، بعض روایتوں میں 2 سے 3 لوگ، اور ایک روایت میں آیا کہ 12 اتنے لوگ، 2 سے 3 لوگ شہید ہوئے۔ اور جو مشرکین تھے ان کی تعداد بعض روایتوں میں 12-13 ہوئے، وہ مشرکین قتل ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 24-25 مشرکین کو قتل کیا گیا۔ دیکھیں قتل کی تعداد، جو قتل ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں مسلمان، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عمارتوں کو اس میں نقصان نہیں پہنچایا گیا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ آج اس دنیا کی جو جنگیں گزری اور جو جنگیں چل رہی ہیں موجودہ دور میں، اس میں نقصان آپ دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں اسلام کا یہ بھی جو امیج ہے اجاگر کرنا ہے، اسلام کا یہ چہرہ بھی ہمیں نمایاں کرنا ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام جنگ کا بالکل بھی قائل نہیں، اور اسلام اگر جنگ کرتا بھی ہے تو وہ اس مخصوص تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور چرند شجر و حجر کو، ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، عمارتوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور برخلاف آج ہماری جنگیں، جو اپنے آپ کو امن پسند لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایران کا کیا حال کیا، شام فلسطین کا کیا حال کیا، لبنان کا کیا حال کیا، پورے افغانستان کا کیا حال کیا، کشمیر کا ہم لوگ کیا حال کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئیں، پوری کی پوری نسلیں تباہ کر دی گئیں۔ سامعین و ناظرین، ہمیں اسلام کا یہ چہرہ بھی اجاگر کرنا ہے۔ آخری بات آپ سے کرنا جا رہا ہوں، حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں فتح مکہ عام معافی کا اعلان کیا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اسلام نہیں لائیں اور وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر غلاف کعبہ سے لپٹ بھی جائیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے۔ سامعین و ناظرین، وہ کون لوگ تھے؟ وہ گستاخ رسول تھے، گستاخ حبیب خدا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، انہیں اس دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کے گستاخ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اور منصب نبی فقتلوہ، یہ کوئی ہمارے نعرے نہیں ہیں، یہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف سر کو بدن سے جدا کرنا ہے۔ گستاخ نبی کی صرف ایک سزا ہے، اور وہ ہے واصل جہنم انہیں کرنا۔ سامعین و ناظرین، کچھ لوگ تھے جنہیں فتح مکہ، یوم المرحمہ، رحمت والے دن، شفقت والے دن، معافی والے دن بھی معافی نہیں دی گئی، معاف نہیں کیا گیا۔ چند نام آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں مختصراً۔ عبد العزیٰ بن خطل، یہ پہلے مسلمان تھا، اس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ساتھ صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور قصاص کے ڈر سے یہ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ، یہ بیت اللہ میں اس نے پناہ لی اور غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح پیغام موجود تھا کہ اگر
یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں اور غلاف کعبہ سے لپٹ بھی جائیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اس شخص کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ حویرث بن نقید یہ شاعر تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجب کیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ مولائے کل مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور مکیس بن سبابہ یہ بھی گستاخ رسول تھا، اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا۔ حارث بن طلح اس کو بھی، یہ بھی موذی شخص تھا، اسلام کا دشمن تھا، حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا، اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا۔ ابن خطل کی لونڈی، اس نے خریدا، قریبہ نام تھا، اس کو خریدا ابن خطل نے اس لیے تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حجب کرے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے۔ مولائے کل مولائے کائنات نے اس کو واصل جہنم کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ لوگ تھے کہ یوم المرحمہ میں، رحمت والے دن میں، یہ گستاخ رسول تھے، گستاخ حبیب خدا تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، رحمت والے دن بھی ان کو معاف نہیں کیا، اور یہ بتا دیا کہ گستاخ نبی کی صرف ایک سزا ہے، وہ ہے سر تن سے جدا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر وما توفیقی الا باللہ۔